ورنہ یہ بادشاہوں کا نظام، یہ شہزادیوں کا اور ملکہ رانیوں کا نظام کھا جائے گا پورے پاکستان کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ محترمہ ڈاکٹر میرا طارق صاحبہ، پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ویمن ونگ پاکستان، محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور، جناب ڈاکٹر سمیہ رائل قاضی صاحبہ، سمینہ سعید صاحبہ، ذمہ داران جماعت اسلامی ویمن ونگ، عظمیٰ عمران صاحبہ جو ہماری لاہور کی ناظمہ ہیں، اور اس بہت عظیم الشان احتجاج میں شریک میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شدید گرمی میں اور حبس کے موسم میں آپ 25 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور کی سڑک پر موجود ہیں، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ جذبہ پوری قوم میں امڑ آئے اور ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کو زبردست طریقے سے پورے ملک میں پھیلا دیں تو پر ہمارا حکمران طبقہ یا تو ہمارے مطالبات پورے کرے گا یا اسے بھاگنا پڑے گا۔ تو آج آپ نے اتنا عظیم الشان جو احتجاج منعقد کیا ہے، اس پر آپ کو خراج تحسین، اور کل انشاءاللہ 7 اگست کو 4 بجے سے ہم پورے پاکستان کے 510 مقامات پر انشاءاللہ سڑکوں کو بند کریں گے اور ایمبولینس کو راستہ دیں گے۔ اپنا احتجاج انشاءاللہ تعالی اتنے بڑے پیمانے پر پورے پاکستانی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ حکمرانوں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کریں گے، اس لیے کہ اب بہت ہو گئی ہے۔ یہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی، بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے، یہ پیٹرولیم لیوی یا پیٹرول کی قیمتیں، یہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کی عورت جانتی ہے کہ اس کا گزارا کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ پیٹرولیم لیوی در حقیقت گھر کے ہر چولہے کے اوپر ٹیکس ہے، بھتہ ہے۔ یہ پیٹرولیم لیوی ہر گھر کے پورے جو ہے وہ نظام کے اوپر، اس کی معیشت کے اوپر، اس کے معاش کے اوپر حملہ ہے، اور یہ درندگی ہے حکومت کی طرف سے کہ ایسے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں کہ جس کا خود پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنگ ہوئی ہے خطے میں، اس لیے پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی ہے، کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو 20 فروری سے لے کر 28 فروری تک عالمی مارکیٹ میں قیمتیں $74 فی بیرل تھی، اور اس وقت پیٹرول کی قیمت 258 روپے تھی، ڈیزل 275 کا تھا، اور آج پیٹرولیم جو مصنوعات ہے، آئل کی قیمتیں پوری دنیا میں جو کروڈ آئل کی قیمتیں انٹرنیشنل، وہ $74 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ تو اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن پاکستان میں جو 258 کا پیٹرول تھا وہ 333 روپے کا مل رہا ہے، اور جو ڈیزل 275 کا تھا وہ 383 روپے کا مل رہا ہے۔ یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، اور یہ کس طریقے سے لوٹ مار کا نظام بنایا ہوا ہے۔ ان حالات میں تو لوگوں کو مزید ریلیف دیا جاتا ہے کہ جب ہر گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو پیٹرولیم کی لیوی ہے یا اس کے ٹیکس ہے یا اس کی قیمت ہے، اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ گھر کے چولہے سے ہے، بچوں کی تعلیم سے ہے، اسکول کی وین سے ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عام سبزیاں تھیں جو ہمیں 40-50 روپے کلو میں مل جایا کرتی تھیں، کبھی کبھی 20 روپے کلو میں بھی مل جایا کرتی تھیں، اور اس سب کے نتیجے میں اب وہ 300 روپے، 350 روپے، 250 روپے کے کھیرا، ٹماٹر، اس طرح کی چیزیں جو ہے میسر آ رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے تنگ ہیں اور کیا کھائیں۔ حکمرانوں کے پاس تو بس اب یہی زہر ہے کہ جو ہماری پوری قوم میں اتار رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں غریب کو غریب تر بنا رہے ہیں اور امیر امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ملک میں یہ جو پورے حالات تھے، اس کا اثر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ ہوا، چیف منسٹر پر ہوا؟ جن حالات میں پیٹرول کے بم گرا رہی تھی یہ گورنمنٹ، انہی حالات میں اس تخت لاہور کی ملکہ رانی کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا جا رہا تھا۔ یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ جبر ہے، یہ ناانصافی ہے۔
اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر پاکستانی کے لیے لازم ہے، ورنہ یہ بادشاہوں کا نظام، یہ شہزادیوں کا اور ملکہ رانیوں کا نظام کھا جائے گا پورے پاکستان کو۔ اس لیے جماعت اسلامی نے عوام کے ان جو کور ایشوز ہیں اس کو لے کر ہم میدان میں نکلے ہیں، اور کل پورا پاکستان یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، لیکن انشاءاللہ جب سب مل کر متحد ہو کر احتجاج کریں گے تو کل مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کو 18 مقامات پر بند کیا جائے گا۔ کل اسی طرح خیبر پختونخوا اس کے تمام ہمارے یونٹس سڑکوں پر ہوں گے، موٹر ویز پر ہوں گے اور شاہراہوں پر ہوں گے، شاہراہ ریشم سے لے کر تیر کی شاہراہ تک اور دروش چترال سے چکدرا تک اور پھر اس کے بعد پشاور اور چارسدہ تک اور ان تمام جگہوں پر، اور پھر پورا پنجاب اٹک سے لے کر پنڈی اور اسلام آباد اور پھر پورا سینٹرل پنجاب اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب، یہ سب سراپا احتجاج ہوگا۔ یہ سندھ کہ جس کو تقسیم کرنے کی اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کرو جس سے قوم متحد اور اپنے مسئلوں کو حل کرے۔ انشاءاللہ کل پورے سندھ میں بھی احتجاج ہوگا اور شاہراہوں کے اوپر سندھی عوام بھی ہوں گے۔ کراچی میں شاہراہ فیصل کو بند کیا جائے گا، لاہور میں مزنگ پر ایک تاریخی احتجاج ہوگا، پورے شہر سے ریلیاں آئیں گی، اسی طرح سے گجرانوالہ ہو یا گجرات ہو، جی ٹی روڈ پر دھرنا دیا جائے گا، اور یہ ہم اپنا احتجاج پرامن طریقے سے کریں گے۔ ہم یہ احتجاج کسی کو انشاءاللہ پتھر نہیں پھینکیں گے، گولی نہیں چلائیں گے، گملہ نہیں توڑیں گے، انشاءاللہ کسی کی نکسیر نہیں پھوٹے گی، لیکن اگر حکمرانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر حالات کی ذمہ داری خود اس حکمران طبقے پر ہوگی کہ جو ہم پر لا کر فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میں حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرامن احتجاج کے حق سے اگر محروم کرنے کی عوام کو کوشش کی گئی تو پھر یہ روک نہیں سکیں گے۔ یہ 510 مقامات 1510 مقامات بھی بن سکتے ہیں اور 2510 مقامات بھی بن سکتے ہیں۔ کہاں کہاں فورس لگاؤ گے اور کہاں کہاں پر تم لوگوں کو روکو گے؟ یہ تحریک ایسا نہ ہو کہ پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف ہونے والی اس کی قیمتوں کے خلاف یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے حکمران ہوش کے ناخن لیں، عملی اقدامات کریں، فوری طور پر یہ لیوی کا بھتہ ختم کیا جائے۔ یہ میں اپنی بہنوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں اپنے گھروں کے نظام کو چلاتی ہیں، جب کریانہ اسٹور پر جاتی ہیں اور گھر کا سودا خریدتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بدترین حالات ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب جو ہے بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے پاس یا تو کرایہ جمع کرائیں مکان کا یا بل جمع کرائیں، ایک آپشن ہوتا ہے۔ لوگ اپنا زیور بھی بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے گھر کی چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ہمارے وزیروں کو نہیں ہو سکتا، ہمارے وزیر اعظم کو نہیں ہو سکتا، ان شہزادیوں کو اور شہزادوں کو نہیں ہو سکتا جو وراثت اور وصیت کی بنیاد پر ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے فوج کے افسران کو نہیں ہو سکتا جو ان حالات کو فیس بھی نہیں کرتے ہیں، ان بیوروکریٹس کو نہیں ہو سکتا جن کی گاڑیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور جن کا پیٹرول بھی فری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب گھر کا کوئی سودا آ رہا ہو اور بچے یہ پوچھیں کہ امی یہ بابا آپ ہمارے لیے کوئی پھل بھی لے کر آئے ہیں، اور پھر وہ نظریں جھکا لے، تو یہ احساس شہباز شریف تمہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت اس حکمران طبقے کے پاس ہے۔ انہیں کیا معلوم غریب آدمی کا مسئلہ کیا ہے، انہیں کیا معلوم مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے یہ جو بھتہ وصول کیا جا رہا ہے لیوی کی صورت میں، یہ 8,000 ارب روپے کا بھتہ اور چگا ٹیکس یہ حکومت ہم سے لے چکی ہے، لیکن کوئی کام آئل ریفائنریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے غریبوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ جو عام لوگ ہیں، جن کے بھائی، جن کے باپ، جن کے بیٹے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ بائکیں چلانے والے ہیں، یہ ان ڈرائیو کا کام کرنے والے، یہ فوڈ ڈیلیوری کرنے والے، یہ مزدور، یہ کسان، یہ غریب لوگ ہم موٹر سائیکل پہ دیکھتے ہیں، ایک موٹر سائیکل پر
پورے پورے گھر کے 5-5 6 لوگوں کو، بچوں کو، خاتون کو بٹھا کر لوگ سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں افورڈ نہیں کر سکتے، رکشہ ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں، ان کے ہر لیٹر پر 125 روپے کا ٹیکس شہباز شریف صاحب آپ وصول کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ٹیکس ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ بھتہ ٹیکس ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور پورے پاکستان کی بنیاد پر نکلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب ہو یا سندھ ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس بھرپور آواز میں انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نظام فرسودہ ہو گیا ہے، نظام کولیپس کر گیا ہے۔ نظام صرف انتظامی یونٹ کا نام نہیں ہے، نظام صرف صوبوں کا نام نہیں ہے، نظام بیوروکریسی راج کا نام ہے، جرنیلی راج کا نام ہے، جاگیرداری راج کا نام ہے، وڈیرا سماج کا نام ہے۔ نظام کیا ہے کہ جس میں امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام کیا ہے کہ جس میں کسان کا بیٹا کسان اور اس کا بیٹا کسان اور محروم ابن محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جاگیردار اس کی جائیداد پہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام ایسا ہے جس میں چند لوگوں کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور باہر جا کے انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ہم پر آ کر حکومت کرتے ہیں، اور غریبوں کے لیے ادارے بیچے جا رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، یہ طبقاتی نظام ہے جس میں بیوروکریسی کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ تم قوم کے حاکم ہو، قوم تمہاری محکوم اور خادم ہے، اور اسی طرح پیرا فورس بنا کر یہ آتے ہیں اور آ کر یہ رونق کے ساتھ لوگوں کی ریڑیاں الٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کی معاشی شاہراہ بند کی ہوئی ہے، انہوں نے پورے قوم کی سماج پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، آواز پر پہرا لگایا ہوا ہے۔ کوئی آواز نکالتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے ویگوز آ جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں اس جبر کے خلاف آواز بلند کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنی آواز کو بلند کیجئے، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے والدین جو کچھ بھی جدوجہد میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مائیں بہنیں انہیں سپورٹ کریں۔ کل پوری قوم سڑکوں پر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح قوم میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور کیسے ہم ایک آواز بن سکتے ہیں۔ لہذا حکومت کو وارن کر رہا ہوں کہ فوری طور پر پیٹرول کی پرائس کو 225 روپے پہ لایا جائے، اور اسی طرح ڈیزل کی پرائس بھی کم کی جائے، یہ لیوی کا بھتہ اور جگہ ختم کیا جائے، اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس سے صنعتیں چلنے لگیں گی، اس سے کاٹیج انڈسٹری چلنے لگے گی، اس سے گھر کا چولہا چلنے لگے گا، اس سے لوگوں کی بائک چلنے لگیں گی۔ جب روزگار بڑھے گا، جب معیشت ٹھیک ہوگی تو خود بخود حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جبری ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جو آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام ہیں، کہتے ہیں آئی ایم ایف کی بات کو نہیں ٹال سکتے، آئی ایم ایف کی یہ بات تو تم نہیں ٹال سکتے، لیکن جب وہ خرچے کم کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ وہ جاگیرداروں پر، سینکڑوں مربع زمین والے لوگوں پر ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، تمہیں وہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ ختم کرو، وہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، اس لیے کہ تم سب ایک دوسرے کا تحفظ کرنے والے ہو۔ یہ ایک اتحاد ہے حکمران طبقے کا، جس میں پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جس میں بیوروکریسی کے لوگ، اور جس میں لوگوں پر ظلم کرنے والے سرمایہ دار، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بجٹ منظور کرتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹیرین کی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی اور وزیر اعظم اور وزراء کی اور مشیروں کی تنخواہوں میں جب اضافہ کرتے ہیں، 300 400% اضافہ، یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں، سب مل کر اپنے لیے مراد حاصل کرتے ہیں اور غریبوں کا چولہا ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے دھوکے میں نہ آئیے، اس پورے نظام اور اس نظام کو چلانے والوں کے خلاف اس بڑی تحریک کا حصہ بن جائیے، جس کی ایک علامت پیٹرولیم لیوی کا ٹیکس ہے، جس کی یہ علامت آئی پی پیز مافیا ہے، جس کی علامت چینی مافیا اور گندم مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، اور اس مافیا کے خلاف اور قبضہ مافیا ہے جو ملک پر مسلط ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کل 4 بجے 7 اگست کو پورا پاکستان سڑکوں پر آئے گا۔
نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بائک لے کر آئیں، وہ بائک جس پر آپ بھتہ دے رہے ہیں، جس پر آپ جگہ ٹیکس دے رہے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہوئے، وہ لے کر آؤ اور سڑکوں پہ آ کر اس کو سوئچ آف کر دو، ٹرن آف کر دو اس کی کو، اور اس کے بعد اس بڑے احتجاج کا حصہ بن جاؤ۔ جب سینکڑوں مقامات پر یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو خود بخود حکمران پیچھے ہٹیں گے، اور جب نہیں ہٹیں گے تو حالات کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوگی۔ وآخر دعوانا